ایک پہ جو سوچنے کی بات ہے نا، یہ ایک آئیڈیل بات ہے. اس معاشرے میں ہم آئیڈیلزم کے اوپر گفتگو تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا عملی شاہکار جو ہے نا وہ نہیں ممکن ہو پاتا. اب یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ بڑی غیر جمہوری بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے. اچھا بالکل اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن عمران خان نے اپنا 2018 کا اقتدار بھی جو ہے وہ کسی تیسری قوت سے بیٹھ کے حاصل کیا. اس وقت مسلم لیگ نون نے بھی جو 2024 کی کامیابی تیسری قوت کے ساتھ مل کے حاصل کی. تو آپ جب ادھر سب چیزیں کہیں اور سے ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کو آئیڈیلزم کی بنیاد پہ کیسے بات کر لیں؟ صحیح. اگر نون لیگ اگر یہ سب قوتیں، سیاسی قوتیں یہ طے کر لیں کہ پاکستان کی سمت کو درست کرنا ہے، پاکستان کو حقیقی جمہوری راستے کے اوپر ڈالنا ہے، تو پھر تو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا سیاسی قوتیں آپس میں بات کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے ناگزیر یہ ہے کہ جن سیاسی قوتوں کے پاس پس پردہ قوتوں کی حمایت حاصل ہے اس کو تو چھوڑ دیں. جب آپ عمران خان سے یہ بات کرتے ہو کہ بھائی تم کسی پس پردہ قوت سے بات کرنا غیر جمہوری ہے، تو آپ بھی تو اسی قوت کے توفیل، اسی قوت کے طاقت کی بنیاد پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا. پہلے آپ اس سے دستبردار ہو جائیں. وہ تیسری قوت کے سہارے جو آپ نے مراد لی ہیں، جو اقتدار لیا ہے، آپ اس سے دستبردار ہو جائیں. لیکن یہ کردار جب ہوگا، چاہے وہ عمران خان کا معاملہ ہو یا نون لیگ کا معاملہ ہو، جب یہ سب قوتیں، چاہے وہ عمران خان ہو یا نون لیگ ہو، جب پاکستان کا سوچیں گے، جب یہ سوچیں گے یار ہم عمر کی اس سٹیج پر ہیں، اب تو ہمیں جو ہے جانا ہی جانا ہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کون سا ملک دے کے جا رہے ہیں، جب یہ تمام لوگ یہ سوچ لیں تو یقین کریں یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ مسئلہ جو پچھلے دے کے گئے تھے، یہ ایک تمام قوتیں یہ طے کر لیں. صحیح. الیاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ڈیڈ لاک جو برقرار ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو کہیں کچھ بہتری کی جانب جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ڈیڈ لاک جو ہے وہ یہ برقرار ہے، اور پہلے بھی سب یہ دیکھیں بات یہی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے والے، مذاکرات کے لیے پیشکش کر دی انہوں نے. رانا ثناء اللہ نے دوسری تیسری دفعہ کہا، ریاض صادق صاحب نے کتنی دفعہ کہا. تو مذاکرات ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر بیٹھتے کیوں نہیں ایک ٹیبل پر؟ دیکھ لیں اگر مذاکرات کرنے ہوں، سنجیدہ ہوں، تو اس پر مذاکرات کریں نا. اب وہ دیکھیں علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات کی بات چلی گئی. ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جو آئے ہیں، جو لیڈر اگرچہ نام تو انہوں نے دیے، لیکن وہ اس طرح کھل کے اس طرح نہیں کرتے جس طرح اپوزیشن، جس طرح کہ پی ٹی آئی کرتی ہے، جس طرح ان کو کرنی چاہیے اپنے لیڈر کی. سب سے پہلے جو ایجنڈے میں ہے کہ مذاکرات میں ان کے جو ہے بانی کی رہائی کی، تو اس بات کو وہ مانیں گے کہ بانی کی رہائی، بانی جو کہتا ہے کہ فارم 47 کے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے بالکل مختلف ہیں. ان چیزوں پر یہ کبھی ایک پیج پر نہیں آ سکتے، نہ کسی پر مسئلے پر. ان مسئلے کا حل جو ہے وہ صرف یہی ہے جس کا اشرف زئی صاحب کہتے ہیں کہ جی ارلی الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن دوبارہ کروائے جائیں اور جو گورنمنٹ بنے اس گورنمنٹ کو چلایا جائے. تو یہ جو چیز ہے اس پر دیکھیں اب یہ ان کو بھی لانے کی کوشش کریں گے یہ اس میں، کیونکہ نا ایک گورنمنٹ نے بھی کوشش کر لی کہ -1 کو کر کے جی مذاکرات وغیرہ کر لیا جائے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. وہ بات ہوتی نہیں ہے. تو اس پر پارٹی اس پر آتی نہیں، کیونکہ پارٹی کے ان کے لیڈروں کی نہیں چلنی، ان کے پارٹی کے کارکنوں کی چلنی ہے. جب کارکنوں کی چلیں وہ بات مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے پریشر ہے کارکنوں پر، لیڈروں پر، کہ کارکن ان کے ساتھ اختلاف کریں گے. ورنہ اگر یہ پریشر کارکنوں کا نہ ہوتا تو کئی باتیں، کئی مسائل، کئی اور مسئلے حل ہو گئے ہوتے. اس وقت اور چیزیں ہو گئی ہوتی جیسے ماضی میں ہو جاتی تھی. تو اس وقت وہ چیزیں اس طرح نہیں ہو پا رہی. اصل میں مسائل یہی ہے کہ آپس میں ان کو جو آپس میں بات چیت کرنی ہے اس ایجنڈے کو طے کرنا پڑے گا. اس ایجنڈے میں -1 کا فارمولہ نہیں لگ رہا، نہ اس میں کوئی دوسرے فارمولے لگ رہے ہیں. تو اس لیے وہ جو یہی ہے کہ اس مذاکرات کو گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا، ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بیٹھ کے ایک ایک قدم پیچھے جا کے دیکھیں کیا بات چیت ہے. اگر جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں عدالت میں چلنے دیں، ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، تو وہ مسئلے حل کریں اور آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور ملک کو آگے چلنے دیں.
کیونکہ ان کی سیاسی جو اختلافات ختم ہوں گے اس سے کئی مسائل حل ہو جائیں گے، اس سے آپ کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، اکانومی ٹھیک ہوگی، لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں، ان کو آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کرنا چاہیے، بلکہ ایک ایک قدم آگے اور مزید بڑھنے کا فائدہ نہیں ہے احتجاج یا کوئی اس طرح کی چیزیں. اس طرح ڈیڈ لاک تو برقرار رہے گا. اب بجائے کہ ایک ایک قدم پیچھے چلیں اور اپنے بیٹھ کے مذاکرات کریں. بالکل ایسا ہی ہے، مذاکرات ہی واحد حل ہیں جس سے سیاسی ہو پائے گا، اور سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا اور ملک ایک بہتر ٹریک پر چل سکے گا. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے اس حوالے سے جانی. پروگرام میں یہاں وقت ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے غازہ بورڈ آف پیس کا اعلان تو کر دیا ہے، کیا غازہ امن بورڈ فلسطینیوں کی حمایت کے بغیر چل پائے گا؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.